الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى الشان من حملة القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والقرآن المبین. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. یہاں بھی قرآن مجید کی قسم کھائی گئی ہے، اور مقسم بھی کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ بیان نہیں ہوا پچھلی صورت کی طرح، تو اس کو بھی ہم قیاس کریں گے وہی سورۃ یاسین والے مقسم بھی پر کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ قسم ہے قرآن مجید کی کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یقیناً ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا. انا کنا منذرین، یقیناً ہم متنبع کرنا چاہتے تھے، وارن کرنا چاہتے تھے. ہمارے محدثین کا تو 100% خیال یہی ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے، لیکن فقہا کے اندر اس رات کے بارے میں ایک دوسری رائے بھی ہے، اگرچہ اس کے لیے کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، یعنی وہ حدیث کے جو باقاعدہ ریکارڈ کی گئی ہیں اور ایک خاص پروسیس کے تحت اس میں سے گزر کر جو آئی ہیں، ان میں ایسی کوئی حدیث انہیں نہیں ملتی. اور وہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اس لیے کہ یہ نزول جو ہیں وہ دو ہیں. ایک تو قرآن مجید سب سے پہلے لوح محفوظ میں آیا، پھر لوح محفوظ میں آنے کے بعد اس کا پہلا نزول جو ہوا وہ آسمان دنیا پر ہوا، اور پھر اس کے بعد دوسرا نزول اس کا ہوا آسمان دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی پہلا نزول لوح محفوظ میں، دوسرا آسمان دنیا میں، اور پھر تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ تو ہوا مکمل 23 سالوں کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آیا لیلۃ مبارکۃ سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے یا اس سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فقہا کی رائے یہ ہے کہ یہ شعبان کی 15ویں شب لیلۃ القدر سے مختلف ہے، اور یہاں کسی ایک نزول کا ذکر ہے. اچھا، لیلۃ القدر جو ہے وہ نائٹ آف ویلیو ہے. جیسے کہ وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جن لوگوں کا برطانیہ میں آنا جانا ہوا ہے تو وہاں پر جو میگا سٹورز ہیں وہاں پر ایک ویلیو پروڈکٹ کا تصور پایا جاتا ہے کہ ایک ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم میٹیریل سیم اور پروڈکٹ سیم ہوتی ہے، صرف ہلکی پیکنگ کے ساتھ ہم اسے بعض جو ڈیسک ہوتے ہیں ان پر ہم سستی قیمت میں پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہ ویلیو والی چیزیں کہلاتی ہیں. تو یہ نائٹ آف ویلیو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس برکت والی رات کے ساتھ ایک مغفرت کا اٹیچ کی ہے. اور یہ بھی دنیا میں تصور عام ہے کہ جو نیشنل ڈیز ہوتے ہیں، قومی دن مختلف ملکوں مختلف قوموں کے، ان میں ایوارڈز بھی دیے جاتے ہیں اچھی پرفارمنس پر، اور جو قیدیوں کی سزائیں بھی معاف کی جاتی ہیں. یہ قومی دن کیا ہوتے ہیں؟ ایونٹس ہی ہوتے ہیں نا. یعنی 23 مارچ ایک ایونٹ ہے کہ جس دن قرارداد پاکستان منظور کی گئی. 14 اگست ایک ایونٹ ہے جس دن پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا. تو لہٰذا یہ بھی ایک ایونٹ ہے، بلکہ ان ایونٹ سے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو نائٹ آف ویلیو قرار دیتے ہوئے اس پر مغفرت کا اعلان کرتا ہے، ایکسٹرا ایوارڈز کا اعلان کرتا ہے. اور پھر کوئی ایک رات، وہ دونوں ایک ہی رات ہیں یا ایک علیحدہ رات ہے. یہاں ایک اور بات اس میں کہی جا رہی ہے جو آپ نے ویسے سن رکھی ہوگی، وہ کیا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم. اس میں تمام حکمت والے فیصلے سارٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لوح محفوظ میں تقدیر کے اندر تو سارے فیصلے پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، کس مومنٹ کیا ہونا ہے، اٹس آل ریکارڈڈ.
لیکن سال بسال اللہ تعالیٰ اپنے وہ فیصلے ایگزیکیوشن کے لیے فرشتوں کو منتقل کرتا ہے. اچھا، پھر یہی جو منتقلی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فرشتوں کے درمیان انٹر کمیونیکیشن ہوتی ہے. یہ جو جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، یہ اسی انٹر کمیونیکیشن کو ہیک کرتے ہیں. یعنی آگے جا کے ہم سورہ جن میں پڑھیں گے کہ جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کے اوپر سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اوپر سے جنوں کا گزر ہوا. انہوں نے آپ کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت سنی. انہوں نے کہا ہو لگ گیا پتہ. پہلے ہم آسمان کے قریب جا کر کچھ سن گن کر لیا کرتے تھے، یعنی وہ جو ملائے اعلیٰ کے درمیان، فرشتوں کے درمیان جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی تھی، ہم اسے ہیک کر لیتے تھے، اور وہ انفارمیشن آ کر ہم جو ہماری زمین پر جو نجومی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کاہن بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ان کو منتقل کرتے تھے. وہ یہ انفارمیشن لوگوں کو بتا کر کہ یہ ہونے والا ہے اپنی دکانداری چمکاتے تھے. لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم پر بڑے سخت پیرے لگ گئے ہیں آسمان پر، کہ ہم ذرا اوپر جانے ہی لگتے تھے تو کہ انگارہ ہمارا پیچھا کرتا تھا. حیران تھا کہ اس سے کیا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. زمین پر رہنے والوں کے لیے کوئی مصیبت آنے والی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی خیر کا بندوبست کر دیا. اور لگ گیا جے پتہ، یہ قرآن مجید تھا جو نازل ہونے والا تھا. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی لیول ہو. اگر یہ دن فرض کیجئے علیحدہ بھی ہے تو بھی اس میں کوئی مغفرت ایکسٹرا کا کوئی بندوبست دیا ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کوئی انعامات کا کہ اس رات کے اندر اگر یہ علیحدہ ہے تو بھی، اور اگر یہ وہی لیلۃ القدر ہے تو بھی، یہ ایک فینومینل ہے. اس کا ہم سے کوئی تعلق اس سینس میں نہیں ہے. متعلق ہمارے ہی ہے، لیکن اس سینس میں نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی دخل اندازی کر سکیں یا ہم اس میں کوئی تبدیلی کر سکیں. اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، وہ ایگزیکیوشن کے لیے فرشتوں کو منتقل ہوتے ہیں، سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں. ان نے مرنا ہے اس سال کے اندر، یہ نئے نئے بچے جو ہے دنیا میں آنے والے ہیں، فلاں درخت جو ہے وہ سوکھ جائے گا، فلاں درخت جو ہے وہ نیا اگ جائے گا، یہ فصل تباہ ہوگی، یہ فصل جو ہے یہ بارآور ہوگی. یہ سب فیصلے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے موجود ہیں، لیکن وہ فیصلے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے متعلقہ آدمیوں کے ساتھ. یہ سمجھیے کہ جو روحیں قبض کرنے والی جو فائلیں ہیں وہ حضرت اسرائیل کے حوالے کی جائیں گی. بارش برسانے والی فائلیں جو ہیں وہ حضرت میکائیل کے سپرد کی جائیں گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ سارٹنگ آؤٹ ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں سارے پر حکمت فیصلے یفرق علیحدہ علیحدہ کیے جاتے ہیں، تفریق کیے جاتے ہیں، یعنی سارٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں. امرم من عندنا، ہماری جانب سے صادر ہونے والے حکم کے ساتھ. واللہ اعلم. یہ ساری جو بہت باریک چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا ممکن نہیں ہوتی. ہم وہاں پہنچیں اور سارے اللہ تعالیٰ کے سسٹمز کو دیکھیں تو ہم شاید کچھ رائے قائم کر سکیں. لیکن ابھی یہ سب کیا ہے؟ یہ غیب کی پردے کی چیزیں ہیں، اور یہ آیات مشتبہات ہیں. تو ان کے بارے میں کوئی حتمی انٹرپریٹیشن کرنا، پھر اس پر ضد کرنا کہ ایسا ہی ہوگا، یہ ہمارے دین کے مزاج کے خلاف ہے. اس سے انسان کو گمراہی ملتی ہے. باقی ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے، انسٹرکشن کیا ہے، واٹ ٹو ڈو. اس میں ہمارے لیے نتھنگ ٹو ڈو. لیلۃ القدر میں تو یعنی ہے نا سم تھنگ ٹو ڈو فار اس، لیکن یہاں نتھنگ ٹو ڈو فار اس. ہمارے متعلق ہے لیکن ہمارے کرنے کا کوئی کام نہیں ہے. واللہ عالم. رحمتا من ربک، تیرے رب کی طرف سے بطور رحمت کے. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے مابین ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھو. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. یحیی و یمیت، وہ زندگی عطا فرماتا اور موت سے دوچار کرتا ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تم سے پہلے باپ دادوں کا رب. بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں. فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اچھا تو انتظار کر اس دن کا جب نمودار ہوگا آسمان سے بدخان مبین، ایک واضح دھواں. یخش الناسا، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا. اب پھر یہی بات آ گئی کہ
وی ہیو نو آئیڈیا کہ ایگزیکٹلی وہ کیا ہوگا. یعنی الفاظ کہہ بھی دیے جائیں تو بھی ہم اس کو اپنے ذہن میں کوئی پکچر نہیں بنا سکتے. جیسے جنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کو نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی دل میں کوئی صحیح خیال پیدا ہوا اس کا. تو ہم صحیح خیال نہیں اس کا لا سکتے، لیکن بس جو الفاظ ہیں ہم ان کو مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے، ایسا ہی ہوگا. یخشن ناسا، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہوگا. رب نکشف ان العذاب انا موقنون، اے ہمارے رب ٹال دے ہم سے یہ دردناک عذاب، بے شک ہم ایمان لے آئے. انا لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین، کہاں باقی رہا اب موقع، اللہ تعالیٰ سے کہا جائے گا ان کے لیے نصیحت پکڑنے کا، جبکہ آ چکا ہے ان کے پاس ایک رسول واضح کرنے والا پہلے ہی. ثم تولوا عنہ، اور پھر بھی انہوں نے منہ موڑ لیا اس سے. وقالوا معلم و مجنون، اور کہنے لگے کہ یہ سکھایا پڑھا ہوا پاگل ہے، معاذ اللہ. انا کاشف العذاب، یقیناً ہم کھولنے والے ہیں عذاب کو. قلیلاً، تھوڑا سا. انکم عائدون، یقیناً تم پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن آؤ گے تم بڑی پکڑ کی گرفت میں. انا منتقمون، یقیناً ہم بدلہ لینے والے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، یعنی قوم فرعون کو جبکہ آ چکا تھا ان کے پاس ایک عالی قدر رسول موسیٰ علیہ السلام. ان ادو الی عباد اللہ، اور اس نے کہا تھا کہ حوالے کر دو میرے اللہ کے بندے. انی لکم رسول مبین، بے شک میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس ایک کھلی سند لایا ہوں، دلیل لایا ہوں. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور میں اپنے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو سکو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِي، اور اگر نہیں مانتے تم میری بات تو پھر دفع ہو جاؤ، پرے ہٹ جاؤ مجھ سے. فَدَعَا رَبَّهُ، آخر کار انہوں نے اپنے رب کو پکارا. ان ہؤلاء قوم مجرمون، یقیناً یہ مجرم لوگ ہیں. فاسری بعبادی لیلا، تو ہم نے حکم دیا کہ اچھا لے کر نکل چلو اپنے میرے بندوں کو راتوں رات. انکم متبعون، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی چوکس رہنا، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. وترک البحر رہوا، اور چھوڑ دینا سمندر کو اسی حالت میں جیسا تمہارے گزرتے وقت ہو. انہم جند مغرقون، یقیناً یہ لشکر غرق ہونے والا ہے. کم ترکوا من جنات و عیون، کتنے ہی چھوڑے ہیں انہوں نے باغات اور چشمے. وزروع و مقام کریم، کھیتیاں اور شاندار محلات. ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور عیش و آرام کے سامان جن میں وہ مزے لے رہے تھے. کذالک، یہی ہوا ان کا انجام. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، اور پھر نہ روئے ان پر آسمان اور زمین، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور یقیناً ہم نے بچایا، نجات دی بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب سے. من فرعون، یعنی فرعون سے. انہ کان عالیہ من المسرفین، یقیناً وہ سرکش اور حد سے بڑھنے والا تھا. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور بے شک ترجیح دی تھی ہم نے بنی اسرائیل کو دانستہ تمام جہانوں پر. ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو غلطی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہانوں کا امام بنا دیا، تمام جہانوں پر فضیلت دے دی، نہیں. عَلَىٰ عِلْمٍ، دانستہ. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور دی تھی ہم نے انہیں ایسی نشانیاں جن میں کھلی آزمائش تھی. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، یقیناً یہ لوگ بڑے زور سے کہتے تھے. إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، نہیں ہے ہمیں مرنا مگر ایک ہی بار. وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
اگر ایسا ہو تو لاؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر تم سچے ہو زندہ کر کے. اہم خیر ام قوم تبا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے کیا یہ بہتر ہیں یہ تبا کی قوم والذین من قبلہم اور ان سے بھی پہلے اہلکناہم ہم نے انہیں ہلاک کیا انہم کانوا مجرمین یقیناً وہ مجرم تھے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے کھیلنے کے لیے. وما خلقناہما الا بالحق اور ہم نے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ با مقصد ولکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے اکٹھے کیے جانے کا وقت ہے. یوم لا یغنی مولاً ام مولاً جس دن کوئی والی کسی والی کا پرسان حال نہیں ہوگا دوست نہیں ہوگا. شیئن ذرا بھی ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی کہیں سے مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ سوائے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. انہ هو العزیز الرحیم یقیناً وہ بالادست رحم فرمانے والا ہے. ان شجرۃ الزقوم یقیناً زقوم کا درخت طعام الاثیم خوراک ہوگی گناہ گاروں کی. کالمہل یغلی فی البطون تیل کی تلچھٹ جیسا جوش کھائے گا پیٹوں میں. کغلی الحمیم جیسے جوش مارتا ہے کھولتا ہوا پانی. خذوہ واعدلوہ الی سواء الجحیم کہا جائے گا پکڑو اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ جہنم کے عین وسط میں. ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم پھر انڈیل دو اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی بطور عذاب اور کہو ذق چکھ مزہ اس کا انک انت الکریم عزیز الکریم یقیناً تو بڑا زبردست اور بڑا باعزت تھا بڑا چودھری تھا. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون بے شک یہی ہے وہ عذاب کہ جس میں تم شک کرتے تھے. ان المتقین فی مقام امین یقیناً اللہ سے ڈرنے والے امن کی جگہ پر ہوں گے. فی جنات و عیون باغوں اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق پہنے ہوئے ہوں گے لباس ریشم اور دیبا کے. متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. کذالک یہی ہوگی ان کی شان. وزوجناہم بحور عین اور ہم نے انہیں بیاہیں گے ان عورتوں سے جن کی موٹی موٹی آنکھوں میں سیاہی اور سفیدی کا کنٹراسٹ ہوگا. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین وہ طلب کریں گے اس میں ہر قسم کے لذیذ پھل اطمینان سے کھانے کے لیے. لا یذوقون فیہا الموت وہ وہاں پر موت کا مزہ نہیں چکھیں گے. الا موتۃ الاولی سوائے پہلی موت کے جو گزر گئی. فوقاہم عذاب الجحیم اور اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا جہنم کے عذاب سے. فضلا من ربک تیرے رب کے فضل سے. ذالک هو الفوز العظیم یہ ہوگی بڑی کامیابی. فإنما یسرناہ بلسانک یقینا ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر بڑا آسان بنا دیا ہے. لعلہم یتذکرون شاید کہ یہ نصیحت حاصل کریں. فرتقب اچھا تو انتظار کیجئے. انہم مرتقبون یہ بھی منتظر ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ